वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। और आज वर्ल्ड मैरी टाइम डे भी है जो कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है। मैरी टाइम और इसके हवाले से जो जो इसकी थीम है, पहले तो मैं वो आपको बताती चलूँ, वो है 2023 की मारपोल एट 50 आवर कमिटमेंट गोज़ ऑन। इसके बारे में कि ये थीम क्या कहती है एंड ओवरऑल जो ये डे मनाया जाता है, ये कमेमोरेट किया जाता है और उन लोगों को अप्रिशिएट किया जाता है जिनका ताल्लुक मैरी टाइम से है, इसको ज़रूर समझेंगे। जो चैलेंजेस इसमें इन्वॉल्व हैं, इस दिन की क्या अफादियत और अहमियत है, इस सब के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कोमोडोर रिटायर्ड सैयद मोहम्मद उबैदुल्ला साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? फर्स्ट क्लास। सो हमें बताइए कोमोडोर साहब कि ये आज के दिन के हवाले से, एक तो ये दिन क्यों मनाया जाता है, खुसूसी तौर पे क्या फोकस है पाकिस्तान में भी, और जो थीम है इस बार की उसको आप किस तरह से एलैबोरेट करेंगे? शुक्रिया। वर्ल्ड मैरी टाइम डे हर साल मनाया जाता है और ये इंटरनेशनल मैरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन है जी। जो इसको कंडक्ट करती है, मनाती है। और ये इस साल की जो थीम है वो है मारपोल 50। ये एक IMO यानी इंटरनेशनल मैरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन है जिसने आज से 50 साल पहले ये एक ट्रीटी या एक ये बाइंडिंग क्रिएट की थी जिसका इसकी मुफफ़्फ़ है मारपोल। और मारपोल 50 का मतलब है कि इसको 50 साल हो गए और ये स्टैंड करता है प्रिवेंशन ऑफ मरीन पोल्यूशन फ्रॉम शिप्स, measures taken या protection of from marine pollution which originates from ships। ये हर साल सितंबर के महीने में आखिरी जुमेरात को मनाया जाता है। दिन इसका मुख्तलिफ डेट हो सकती है मगर जनरली स्पीकिंग जुमेरात को लास्ट थर्सडे ऑफ सितंबर ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब कौन मनाता है और क्यों मनाता है और क्या चैलेंजेस हैं इसमें, ये है कि पूरी दुनिया में इस वक्त 195 मुल्क हैं। उन 195 मुल्क में 150 ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है जिसको अल्लाह ताला ने समंदर से नवाजा है। 24 मुल्क इस दुनिया के ऐसे भी हैं जिनको लैंड लॉक कंट्रीज़ कहते हैं, जिनके पास समंदर नहीं है। सही। हम बड़े ब्लेस्ड हैं। हाँ। हम बड़े अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं कि 1045 किलोमीटर का साहिल हमारे पास है। तो जिन भी मुल्कों के पास समंदर का साहिल है उनको कहते हैं कि वो मैरी टाइम नेशन हैं। मगर आप मुझसे एग्री करेंगी कि आज तक शायद एक दो दफ़ा को छोड़ के 75 साल में हमने अपने आप को कभी मैरी टाइम नेशन नहीं कहा। एग्रीकल्चर नेशन कहा है, रियल एस्टेट की नेशन कहा है और बहुत सारी बातें हैं, मगर मैरी टाइम का लफ्ज़ जो है ना उसका सिर्फ सिंपल मतलब ये है कि हर वो एक्टिविटी, हर वो इंडस्ट्री, हर वो लोग जो पानी से मुंसलिक कंपनियों, पानी से मुंसलिक इदारों, इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, इनको मैरी टाइम कहते हैं। मसलन शिप्स हैं जो उसमें कार्गो आता है, तेल आता है, LNG आता है, फिशिंग है जिसमें हम मछलियाँ पकड़ते हैं और खाते हैं। इसी तरह शिप ब्रेकिंग है कि शिप को ब्रेक करने की इंडस्ट्री है जिसमें 1980 में की दहाई में पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 मुल्क था। इसी तरह शिपिंग में भी पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी हैसियत थी। मगर आहिस्ता आहिस्ता ये जो मैरी टाइम एक्टिविटीज़ के सेगमेंट हैं, यानी जिनमें फ़िशिंग है, शिपिंग है, हाइड्रोकार्बन है, ऑयल एंड गैस निकालनी है वगैरह वगैरह, ये आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं, ज़्यादा नहीं हो रहे। तो हमारे जैसे मुल्कों के लिए ये वर्ल्ड मैरी टाइम डे मनाना कोई बहुत ज़्यादा काबिल फ़ख्र काम नहीं है। और हमें ज़रूरत इस बात की है कि इसके दूसरे बहुत सारे नाम हैं, ब्लू इकोनॉमी। अच्छा, ये वैसे हमें वैसे पूरी दुनिया में ये बढ़ रहा होगा लेकिन हमारे पास कम हो रहा है। जी हाँ, यानी मैं ज़रा सा, आपने दुनिया की बात की, मैं दुनिया की थोड़ी स्टैटिस्टिक्स दे दूं तो इससे और ज़्यादा समझ आएगा कि पूरी दुनिया में मैरी टाइम एक्टिविटी से जो पैसे हासिल होते हैं जिन्हें मैरी टाइम इकोनॉमी या ब्लू इकोनॉमी कहते हैं, वो 1.5 ट्रिलियन ट्रिलियन पर ईयर की एक्टिविटी है। इसलिए भी है कि पूरी दुनिया की तिजारत का 80% बाई वॉल्यूम
جو ہے وہ پوری دنیا میں سمندر سے جاتا ہے. صرف شپنگ انڈسٹری میں 35 کروڑ لوگ اس پرٹیکولر انڈسٹری سے وابستہ ہیں. اور یہ بھی دیکھ لیں کہ 2030 میں یعنی صرف 7 سال کے بعد کیا ہوگا کہ سب سے زیادہ جو مچھلی کھانے کے لیے ہوتی ہے پوری دنیا کو وہ آف شور سے ملے گی، فارمڈ مچھلی سے، سمندر سے نہیں ملے گی جو فارمنگ کرتے ہیں ان سے. اسی طرح 34% پوری دنیا کا آئل جو ہے وہ سمندر سے نکالا جائے گا اور نکالا جا رہا ہے. تو ان سب حالات میں ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں اور آپ مجھ سے سوال کریں کہ بھائی 1000 میل کا کلومیٹر کا ساحل ہے تو یہ بتائیے کیا وجہ ہے کہ ہم اس میں ترقی نہیں کر سکے؟ وجہ تو ہمیں پتہ ہے، کیونکہ اسی لیے میں یہ سوال آپ سے نہیں کر رہی ہوں، کیونکہ وجہ تو ہمیں پتہ ہے اور ہمیں تو یہ تک چیزیں ہم اپنے پلیٹ فارم سے، کیونکہ ظاہر ہے اس میں بہت سارے عوامل ہیں جو مل کے اس پوری ایک انڈسٹری کو لے کر چلتے ہیں. کتنی شپس ہماری، کتنے ہمارے پروڈکٹ ساحل پر آ کر خراب ہوتے ہیں، اتنے عرصے ان کا ڈیمراج، دوسری چیزیں لگتی رہتی ہیں. تو ہمارے پاس تو چیزیں منظم بھی نہیں ہیں، ہم نے تو اس طرح سے پلاننگ بھی نہیں کی ہے. اگر میم آپ اجازت دیں میں 2-3 لفظوں میں یہ پورے میری ٹائم کو پاکستان سے ریلیٹ کر کے یہ بتاؤں ضرور کہ بتائیں. بھائی کیوں ایسا ہے. بالکل بتائیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے 14ویں سپارے کی 14ویں آیت میں سورہ نمل میں یہ لکھا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا سمندر کو تاکہ اس میں سے تازہ گوشت نکال کے کھاؤ اور ہیرے جواہرات موتی وغیرہ نکال کے ان کو پہنو یا بیچو. اللہ کو پتہ تھا کہ زمین پر جو ریسورسز ہیں وہ کم ہو جائیں گے، اسی لیے اللہ میاں نے 1/3 زمین رکھی اور 2/3 پانی رکھا تھا کہ یہ آبادی بڑھے گی، وسائل کم ہو جائیں گے، اور میں نے بنی نوع انسان کو ہدایت کی ہے کہ وہاں جاؤ اور سمندر کو سے اپنا خزانہ نکالو حصے کا. مگر ہم نے کیا کیا؟ 1947 میں جب پاکستان بنا تو ہم نے منہ میرا طرف کھیت کے، باغ کے اور ریئل اسٹیٹ کے کر کے اور نیت باندھ لی، اور آج تک اسی نیت پہ قائم ہے کہ جو دے گا وہ کھیت دے گا یا باغ دے گا یا ریئل اسٹیٹ دے گا. تو اس کو ایسے انڈسٹری ہم نے کبھی وہ لیا نہیں، اسی لیے اور بس ہم نے یہی لیا یہ میٹھے پانی کی مچھلی ہے، یہ فلانے پانی کی مچھلی ہے، وہ وہاں مچھلی لے کے بیٹھتا ہے، وہ وہاں مچھلی کی مارکیٹ ہے. اتنا ہی صرف ہم نے کیا. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. السلام علیکم. جی شازیہ السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک اللہ کا شکر. آپ کیسی ہیں؟ بہت عرصہ ہو گیا میں ملاتی رہی لیکن شاید آپ سے میرے ملنا نہیں ہو سک رہا تھا. جی آج فائنلی ہو گیا. پیسنجر دیکھے لیکن آپ گزری نہیں. جی شازیہ کیسی ہیں آپ؟ سب اللہ کا شکر ہے. آپ بھی آئی ہوپ بالکل صحیح ہوں گی. کچھ ٹاپک کے بارے میں کہنا چاہتی ہمارے دلوں میں رہتی ہیں اور مجھے تو ویسے ہی ہر کپڑے میں اچھی لگتی ہے، اور آج ماشاءاللہ بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہیں. ماشاءاللہ. بہت شکریہ شازیہ آپ کی محبتوں کا. میں 2 لائن شازیہ یہ ربیع اول ہے نا، 2 نعت سنانا چاہ رہی تھی، لمبی نہیں، 2 انترا اور استائی، اگر آپ بولیں گی تو. ٹاپک سے ریلیٹڈ شازیہ اس وقت بات کر سکتے ہیں. یہ تو آپ کی بہت مخلص سوچ ہے یا نیت ہے، لیکن اس وقت تھوڑا مشکل ہوگا. سنت ہے نا، نعت کو تو منع کرنا ہی نہیں چاہیے نا شازیہ. ہاں بالکل نہیں کرنا چاہیے، لیکن وقت اور مناسبت اور مہمان اور یہ ساری چیزیں بھی ہیں نا. میں آنترا اور استائی سنا رہی تھی، لمبی رات نہیں سناؤں گی. اچھا جی شازیہ آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ لائن ڈراپ ہو گئی. جی تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ بنیادی وجہ کہ ہماری سوچ زمین کے ریسورسز پہ محدود ہے، اور جس کا ریفلیکشن یہ ہے کہ 75 سالوں میں ہم نے اس طرف زور نہیں دیا. پوری دنیا میں جن لوگوں کو اللہ نے سمندر دیا، ساحل دیا، وہ بہت آگے بڑھ گئیں، اور اس میں ضرورت اسی بات کی ہے اور کہ بھائی ہم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے یہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. شپس ہمارے پاس ہیں، فشنگ ہمارے پاس ہے، شپ بریکنگ ہمارے پاس ہے، مینگروو دنیا میں بڑے اچھے اسٹیٹس کے ہمارے پاس ہیں، آئل اینڈ گیس کے ہمارے پاس جگہ ہے. ارے اس وقت یہ دیکھیے کہ پورے پاکستان میں 2,20,000 اسکوائر کلومیٹر جو ہے اس پر زراعت ہوتی ہے.
یعنی کلٹیویبل لینڈ آف پاکستان 2,20,000 ہے, صرف 2,20,000 ہے. مگر جو کلٹیویبل لینڈ اللہ نے ہمیں دی ہے میری ٹائم میں وہ ہے 2,90,000 اسکوائر کلومیٹر. وہ ہمارے ایکسکلوسیو اکنامک زون کی صورت میں, وہ بھی 2 میڈیم میں, یعنی سمندر کے اندر جو زمین ہے 2,90,000 اسکوائر کلومیٹر کی, اور اس کے اوپر جو پانی ہے. یہ دونوں چیزوں کا ہمارے منصوبوں میں جو نیشنل لیول کے ہیں کسی قسم کا کوئی ذکر نہیں, کوئی ذکر نہیں ہے. بالکل. یہ جو SIFC بنی ہے ابھی, اور جس میں بہت ساری باتیں اپنی جگہ ہیں جو بہت اچھی ہیں کہ ہوں گی, اس میں میری ٹائم از ناٹ اے سبجیکٹ. تو آپ ذرا سوچیں کہ ہم تو ادھر سوچ ہی نہیں رہے کہ اللہ میاں مستقل ہمیں یہ سب چیزیں دے رہا ہے اور دی ہوئی ہیں فرام ڈے ون, مگر ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھاتے. بلو اکانومی پہ ہمارے پاس اس طرح سے کام نہیں ہے. ابھی بھی ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ شاید مچھیرے کا کام ہے اور مچھیرے تک ہی محدود ہے. اس کے علاوہ ہم جو اس سے ریسورسز جنریٹ ہو سکتے ہیں یا ہونے چاہیے, میرے خیال میں وہ ڈرل تک ہم پہنچے ہی نہیں ہیں. اگر صرف فشنگ ہی کی بات کر لیں, اگر آپ اجازت دیں, پاکستان کا ساحل ہے 1,000 کلومیٹر سے بڑا زیادہ, بنگلہ دیش کا ساحل ہے 580 کلومیٹر کا, یعنی تقریباً ہم سے آدھا. وہ لوگ آج مچھلی جو بیچتے ہیں, ایکسپورٹ کرتے ہیں, فش اینڈ فش پروڈکٹ, وہ $2 بلین کی ہے, اور ہم $600 ملین سے بھی کم, جبکہ ہمارے پاس آدھے نہیں, 1/3 سے بھی کم, یعنی only 20. نہیں, ان کے پاس اسپیس جو ہے وہ آدھی ہے. اور پھر آپ دیکھیے اگر ہماری جتنی اسپیس ہوتی تو یہ ملٹی پلائی ہو جاتا. ایگزیکٹلی. اور آپ یہ دیکھیے, اس میں 2-4 بڑے مزے کی باتیں ہیں کہ 20,000 ہمارے پاس بوٹیں ہیں, اور ان میں سے تقریباً 15 لاکھ لوگ اس تجارت سے وابستہ ہیں ڈائریکٹ. کیا ہے فشنگ انڈسٹری کا مطلب ہے فش پکڑنا بھی, پروسیس بھی کرنا, بیچنا بھی. تو جب اتنی بڑی انڈسٹری ہے, اور یہ پوری انڈسٹری $1.2 بلین کی انڈسٹری پاکستان میں ہے, مگر بیچتے اتنا کم ہے. آپ کہیں گے بھائی بیچتے اتنا کم کیوں ہے, کیوں کم پکڑتے ہیں, کیا بات ہے؟ تو بات یہ ہے کہ جتنی مچھلی پکڑتے ہیں اس کا صرف 10% ہم بیچتے ہیں, اور باقی جو ہے 65% جو حصہ اس کا جو پکڑنے کا ہے وہ یا تو ضائع کر دیتے ہیں یا اس کی چکن فیڈ, مرغی غذا بنا لیتے ہیں. اچھا, چکن فیڈ بنا لیتے ہیں. ویلیو ایڈیشن کو بڑھانے کے بجائے زیرو کر کے وہ ہم کر لیتے ہیں. ہمارے علاقے میں مچھلی کتنی ہے اور کتنی قیمتی ہے, میں ایک چھوٹی سی آپ کو بات بتاتا ہوں. ہماری سر کریک, انڈیا پاکستان کا جہاں بارڈر لگتا ہے, وہاں ٹیونا فش ہوتی ہے, بڑی قیمتی مچھلی. ٹیونا تو بہت پوری دنیا میں لوگ اب تو وہ جو ایکسرسائز کرنے والی انڈسٹری ہے وہ ساری ٹیونا چاہیے. اور اتنی ہے کہ ہم ہر سال انڈیا کی بوٹیں جو ہمارے پانی میں آتی ہیں ان کو پکڑ لیتے ہیں. پچھلے 25 سال میں ہم نے 1400 انڈیا کی بوٹیں پکڑی, اور تقریباً 7,000 فشرمین پکڑے. وہ دوبارہ پھر آ جاتے ہیں. ہم نے کہا بھئی آپ کو پکڑا تھا, جیل ہو گئی تھی. کہنے لگے 3 مہینے کی جیل ہوتی ہے, لیکن جو اس سے حاصل ہوتا ہے وہ بڑا اچھا ہے, ہم دوبارہ پھر آتے ہیں, آپ پھر پکڑ لیں. 8 بلین روپے کا نقصان پاکستان کو ہر سال صرف اس انڈیا کی بوٹوں کے مچھلی پکڑنے کی وجہ سے ہوتا ہے. کیونکہ ہم نہیں پکڑتے نا, جگہ خالی ہے, وہ آ کے پکڑ لیتے ہیں. پوری انڈسٹری جو ہے فشنگ کی وہ ساری پرائیویٹ ہے پکڑنے کے لیے, لیکن اس کی جو گورننگ باڈی ہے, جو اس کی گورننس ہے, جو اس کی پالیسی ہے, وہ یا حکومت پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہے. لیکن یہ حکومت کے ایجنڈا میں انفارچونیٹلی کہیں ہے نہیں نا, پرائرٹی نہیں ہے. ورنہ یقین جانیں اللہ نے میری ٹائم کی اس میں اتنا ہمیں نوازا ہے کہ ہم سب سے آگے بڑھ کے یہ دن منائیں, ایڈ دکھائیں. انڈسٹری ہماری جتنی ہے, پورٹس ہیں, PNSC ہے, شپنگ. بائی دی وے PNSC ہماری پاکستان کی صرف ایک ہی شپنگ لائن ہے جو گورنمنٹ سیکٹر میں ہے, اور اس سال اس نے اپنے 40 سال کا ریکارڈ توڑ کے $30 بلین
रुपीज नेट प्रॉफिटेबिलिटी कमाई है। वेरी नाइस। लेकिन उसको हम सुबह उठ के डबल कर सकते हैं, उनको इजाजत नहीं है कि वो और जहाज खरीद लें। एज आई एम टॉकिंग टू यू टुडे, they are not authorized to buy more ship and earn लेकिन more। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स तो हो सकती है ना। अरे उनको पैसे नहीं चाहिए, उनको गवर्नमेंट से कोई पैसा, वो अपनी जेब में, बहुत बड़ी बड़ी जेबें हैं उनकी, उस जेब में इतने पैसे हैं, सुबह जाके मार्केट से 2 जहाज खरीद लें और मुल्क के लिए डॉलर कमाएं। इतनी जल्दी डॉलर कमा सकते हैं पूरी दुनिया से। ये सिर्फ एक इंडस्ट्री है जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फ्लरिश कर रही है। जी, सो विद दैट कोमोडोर उबैदुल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपने बताई, वो बातें बताई जो शायद लोगों ने कभी सुनी भी नहीं होंगी और ना उनको अंदाजा हुआ होगा। आई थिंक आप कुछ लास्ट वर्ड्स अगर कहना चाहते हैं तो सिर्फ 2 लाइन्स। या जस्ट 2 लाइन्स। मैं कहना चाहता हूं कि अल्लाह ताला ने जो कुछ भी, दिस इज ए मैसेज ऑफ द डे टू द गवर्नमेंट एंड टू पीपल, जी, कि देखिए अल्लाह ने मैरी टाइम की डोमेन में इस कदर हमें नवाजा है जी, कि हम इस वक्त अपनी मैरी टाइम इंडस्ट्री को, यानी ब्लू इकोनॉमी को आगे एक्सप्लॉइट करते हुए बेहतरीन डॉलर फॉरेन एक्सचेंज की मद में कमा सकते हैं और दूसरी तरफ बचा सकते हैं। साथ साथ कैसे, जैसा कि जापान ने 1945 से 70 तक, और साउथ कोरिया ने 80s और 90s में, और चाइना ने 2013 से आज तक कमाया और कमा रहे हैं। हम वही काम करके कर सकते हैं, उनसे सबक हासिल करके। ये मैसेज ऑफ द डे है मेरी तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। और इस वक्त एक ब्रेक आ गया। ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो हम आपकी मुलाकात करवाएंगे 18 साला महविश से, जो कि तलवारबाज हैं, और तलवारबाजी कैसे करती हैं, क्या करना चाहती हैं, कैसे उन्होंने सीखी, क्या उनकी जर्नी और स्टोरी रही, वो सब हम बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक।